بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ویئرس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہیں اکنامک ٹاکس کے پوڈ کاسٹ میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اکنامکس کے بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو اکنامکس کی دنیا میں لے کے چلیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکنامکس ایک اعداد و شمار کا نام نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا ہمارا حصہ ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے آج ایک مشہور اکانومسٹ، مشہور پروفیسر آف اکنامکس امتیاز قادر صاحب کو مدعو کیا اپنے بیچ۔ تو چلیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سر صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ سر ہاں الحمد للہ۔ سر ہم نے آج اکنامکس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ مدعو کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اکنامکس کیا ہے، اکنامکس ہماری لائف کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن کرتی ہے، کتنا اس کا عمل دخل ہے ہماری بیسک لائف میں۔ تو سر کائنڈلی تھوڑا اکنامکس کے بارے میں تھوڑا سا آپ پہلے گائیڈ کر دیں، اس کا انٹرو وغیرہ کیا ہے، مطلب اکنامکس کے بارے میں بتا دیں، بیسک اکنامکس کیا ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، اکنامکس از اے ویری امپورٹنٹ۔ جی سر۔ ہماری لائف کے اندر جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے، مگر بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ڈومینیٹنگ فیکٹر ہماری لائف کے اندر ہے۔ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اگر ایک گھر ہے سمپل، جی سر، اس گھر کی اگر اکانومی ڈسٹرب ہو جائے جی سر، تو وہ گھر جو ہے اپنی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری کرے گا، اپنی آنر اور ڈگنیٹی کو کیسے سسٹین کر سکے گا۔ تو کیونکہ جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا جو ہے جو پرسپیکٹو بھی ہم بات کریں اکنامکس کا، کہ ہم اکنامکس میں کیا چیز لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اکنامکس میں اگر آپ دیکھیں نا کہ جو یہ سبجیکٹ ڈیولپ ہوا اکنامکس کا، تو اس میں صدیوں کا پروسیس چل رہا ہے۔ انسان نے کوشش کی، ایفرٹ کی، کیونکہ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان سروائیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے۔ انسانی فطرت کے اندر ہے کہ وہ سروائیو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جو شخص سروائیو کرنے میں، تو یہ اسٹرگل آج سے جب سے انسان دنیا کے اندر آئے اسٹرگل جاری ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اگر سروائیو کرنا ہے تو ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ کوئی ہمارے ریسورسز کے اوپر ہوتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورتیں بھی بڑھتی گئیں، انسان کی عقل بھی ڈیولپ ہوتی رہی، اس نے اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے ریسورسز کو بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو اکنامکس کا بیسک سبجیکٹ ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل ہیں ان وسائل کو آپ اتنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ اس سے اپنی لائف کو بھی بہتر کر سکیں۔ تو یہ ایک انڈیویجول کے حوالے سے بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ کنٹری کے حوالے سے بات کریں تو کنٹری کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں وہ ممالک جنہوں نے اپنے وسائل کو بہت اچھے طریقے سے ہارنس کیا، اور اس کو، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر ڈالی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی انٹلیکٹ کو یوز کر کے پہلے وہ جن چیزوں سے ڈرتا تھا ان چیزوں کو اس نے اوور کم کیا، اور طوفانوں کو اوور کم کیا، اس نے جنگلوں کو اوور کم کیا، جو اینیمل تھے ان کو اوور کم کیا، اور سب کو ہارنس کرنے کے بعد جو قومیں ان کو ہارنس کرنے میں سکسیسفل ہو سکی وہ آج ترقی یافتہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو اکنامکس ہے اس کا تعلق انسان کی میٹیریل ویل بینگ کے ساتھ۔ میٹیریل ویل بینگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے تو آپ ایجوکیشن بھی دے سکیں گے، اپنی قوم کو ایجوکیشن بھی دے سکیں گے، اپنی قوم کو ہیلتھ بھی پرووائڈ کر سکیں گے، اپنی قوم کو شیلٹر بھی پرووائڈ کر سکیں گے۔ تو زندگی کی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس تو ویلتھ جنریشن، ویلتھ کو آپ کریٹ کرتے ہیں، جنریٹ کرتے ہیں، اور اس سے اپنی لائف کو کمفرٹیبل کرتے ہیں۔ تو اسی کا نام جو ہے ہمارے پاس، اسی کو ہم اکنامکس کہتے ہیں۔ لیکن ایک یہاں پہ فنڈامنٹل چیز جو آتی ہے کہ جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو انسان، اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر ڈیزائرز ہیں۔ تو ڈیزائرز کو ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بائی ڈیزائن ڈالی ہے۔ بالکل، اگر آپ کے پاس اندر ڈیزائر نہیں ہوں گے ایک اچھی زندگی گزارنے کی، آپ اسٹرگل نہیں کریں گے۔ جب اسٹرگل نہیں کریں گے تو آپ کیسے اپنے وسائل کو بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ تو اکنامکس کا تعلق بیسیکلی اسی چیز کے ساتھ ہے کہ جب ہماری ڈیزائرز ہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کی، اچھی ایجوکیشن کی، اچھی رہائش کی، کمفرٹیبل لائف کی، تو اس کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہے۔ میٹیریل ویل بینگ کی ہم بات کرتے ہیں نا، میٹر جو مثلا آپ کو اچھا گھر چاہیے، کس لیے اچھا گھر چاہیے؟ تاکہ آپ سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ آپ کو پنکھا چاہیے، آپ کو اے سی چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو کمپیوٹر چاہیے، آپ کو انٹرنیٹ چاہیے۔ تو اس کے بغیر تو دس از دی ماڈرنائزیشن پروسیس۔ تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے دیر آر پروڈیوسرس،
وہ آپ کی ڈیزائر کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو کیا کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ان کے درمیان کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے سر. ان میں بھی اسٹرگل ہے. They are also struggling with each جی other. سر. تو آپ دیکھ لیں گرام بیل نے ٹیلی فون بنایا تھا کئی سال جی پہلے. سر. وہی اس کی فاؤنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر گرام بیل کی وہ ایفرٹ نہ ہوتی تو آج آپ ادھر ہوتے، انٹرنیٹ ہوتا آپ کے پاس. نہیں سر ایسے ہی. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں جو دنیا کے اندر جو بھی فاؤنڈیشن، ایروپلین کی بات رائٹ بدرز نے اڑا ہے سر ایسے. 5 منٹ ضرورت ایجاد کی ماں ہے سر وہی. اس نے 5 منٹ کے لیے اڑایا. تو آج اب دیکھیں ہم جی سر ایسے جمبو جیٹ ہے ہمارے پاس، بالکل ایسے. اور بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھیں نا وہ چلتا رہتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ترقی جو ہے ایز اے پروسیس ہے، ہم اس پروسیس میں پڑھیں. تو سر اگر اس میں ایک بات میں شامل کروں کہ وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ مس یوز آف ریسورسز. دیکھیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، جی سر. اس میں آپ کا جو مسٹیک ایلیمنٹ ہے جی سر. کہ جی ٹھیک ہے بس اس میں کریں، آگے نہ بڑھیں، کوشش نہ کریں. وہ اس میں اپنے اخراجات کو دیکھ اپنے اخراجات کو دیکھیں. وہ سینس میں آتا ہے جی سر. کہ چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے کا مطلب ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ مس یوز آف ریسورسز. اگر آپ ان کو کیا کریں، ان کو پروڈکٹیو پرپز کے لیے یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے نا. جب آپ کے پاس سیونگ ہوگی، جن قوموں کی اب دیکھیں نا سیونگ ریٹ جو ہے وہ 30% ہے، 35% ہے، 40% ہے، انہوں نے ترقی کی ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک گھر ہے، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، مور کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں، جی سر. تو اس کے لیے یونٹ سیونگ. اگر آپ جو کچھ کماتے ہیں سارا کھا جاتے ہیں جی سر. تو آپ اسی لیول کے اوپر رہیں گے نا. یہی حال ایک قوم کا بھی ہوتا ہے. اگر قوم جو ہے اپنے جتنے بھی انکم وہ جنریٹ کرتی ہے وہ ساری کی ساری کو اللہ تعالیٰ میں خرچ کر دے گی تو وہ پھر ڈیولپمنٹ کی طرف سے کرے گی. مثلا پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، کشمیر کے اندر بھی دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، انکم ہے، ان کو ہم اسی طرح خرچ کرتے رہیں، غیر ضروری ضروریات کے اوپر ہم خرچ کرتے رہیں تو ہمارے اوپر قرضے کا بوجھ بڑھتا جائے گا. ایک گھر بھی اگر آپ دیکھیں، گھر بھی اگر اپنی ضرورتوں پاؤں اگر ایکسٹینڈ کرے گا تو قرضہ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. تو قرضے میں ڈوب جائے گا، اس کو سب کچھ سیل آؤٹ کرنا پڑے گا. سر سیم یہی سچویشن ہے ایک چھوٹے گھر کی اور ایک ملک کی. ایک جس طرح گھر کو مینج کرتے ہیں سملرلی ایک قوم کو بھی مینج کرنا پڑتا ہے. جی سر. ایک باپ جس طرح گھر کے اندر چیزوں کو لک آفٹر کرتا ہے، ایک حکومت کا بھی تعلق جسٹ لائک مدر اور فادر کی طرح ہے. تو اگر ملک کے اندر لوگ بھوک سے، ننگ سے، غربت سے مر رہے ہیں، پیس رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمران ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کیسے آرام کے ساتھ سوتے ہیں، مزے کے ساتھ کیسے سوتے ہیں. سر وہ اس کا مطلب میں جہاں تک سمجھوں کہ مطلب کہ دوسرے کو دیکھ کے نہیں اپنے خرچے کرنے چاہیے، جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق، جو آپ کی آمدنی ہے اس کے مطابق کرنے چاہیے. مطلب وہ کما چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گئی. نہیں اس میں ایک چیز کی آتی ہے نا، اس میں ایک وہی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اکنامکس کے اندر ڈیمانسٹریشن افیکٹ از ویری ہائی، ویری اسٹرانگ ڈیمانسٹریشن افیکٹ. مثلا آپ کے پاس ایک موبائل آ گیا وچ از سپیریئر دین مائی موبائل، تو میں کہوں گا یار میرے پاس فیچر، لیکن اگر اس کی نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے مجھے کہ یار وہ فیچر بھی میرے پاس ہونے چاہیے تاکہ میں اس کو یوز کر کے وہ کر سکوں، تو وہ لیکن وہ دیکھیں وہ بات اس وقت آتی ہے جب آپ جو ہے ایسے ملک میں ہوں جہاں پہ انکم از ویری ہائی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کے پاس لو انکم میں ہیں آپ، تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ ان ریسورسز کو کسی پروڈکٹیو پرپز کے لیے یوٹیلائز کر سکتے اپنی زندگی. آپ اس لیول کے اوپر پہنچے جہاں وہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ چیزیں آپ کو آسانی پرووائڈ کر سکیں. تو ڈیمانسٹریشن افیکٹ از دیئر، کوئی شک نہیں اس میں آتا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہم ایلیمنٹ شامل کرتے ہیں نا. دیکھیے دیٹ از بیسڈ آن ہیومن ریشنلٹی. بالکل. تو پھر ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ سم ون از ریشنل، سم ون از irrational. تو ریشنلٹی از مینز دیٹ کہ یو آر میکنگ ڈیسیژن آن دا بیسس آف نالج اینڈ ریزن. وائی یو آر ڈوئنگ دس، کیا چیز ضرورت ہے نہیں. تو ریزن اینڈ نالج کے بغیر تو نہیں. اگر آپ ریزن اینڈ نالج کے بغیر کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں ایز اے کنزیومر تو اٹ مینس یو آر irrational person. تو irrational behavior کو اکنامکس کے اندر میں ریسٹ نہیں کرتے. تو لیکن ریشنلٹی کو انکریز کرنے کے لیے میں نے آپ بتایا نالج اینڈ ریزن. نالج اینڈ ریزن کے پیچھے آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی وہ آئیڈیالوجیز ہیں جس کے اندر آپ زندہ رہ رہے ہیں، ویدر وہ سیکولر آئیڈیالوجیز ہیں، وہ ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہیں، وہ یا تو سیکولر ہوں گی یا ریلیجیس ہوں گی. تو لیکن اس کے اندر اگر ریشنلٹی، اگر میں بتاؤں دیکھیں انفارچونیٹلی ہم شاید قرآن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے افلا یعقلون، عقل استعمال کرو. عقل از اے سپریم تھنگ. تو عقل کا تعلق ریشنلٹی کے ساتھ ہے نا، ریزن کے ساتھ، عقل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے دے آر جسٹ لائک اینیملز.
اور بعض جگہ لکھا ہوا دے آر ورسٹ ان اینیملس. Animals. تو اس کا مطلب ہے اگر انسان سوچے کہ میں ایک irrational ایکٹ کر رہا ہوں ایز اے گورنمنٹ، اگر ہم یہ ریلائز کریں گے irrationally we are spending money Money. upon some useless things، Yes, yes. تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی مدد بھی ہوگی. ہوگی سر. اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ ان فنڈامنٹلس کو پورا کریں گے، عقل و فہم سے کام کریں گے کہ یار یہ چیز ہے کہ اگر ایک قوم بھوک اور ننگ سے مر رہی ہے، انپلائمنٹ سے مر رہی ہے، تو وائی وی آر یوزنگ ویسٹنگ اور ریسورسز. Yes, sir. تو اس کو پروڈکٹیو پرپز کے لیے یوٹیلائز کریں، اس کو ایجوکیشن کے لیے یوٹیلائز کریں، ہیلتھ کے لیے یوٹیلائز کریں، انفراسٹرکچر بلڈ اپ کے لیے کر سکیں تاکہ ہم ایک آنریبل قوم بن سکیں. جی سر بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا، صرف لوگوں سے قرضے لے کے تو ہم دوسرے ملکوں سے لے کے تو آنریبل قوم نہیں بن سکتے. سر انشاءاللہ سر یہ ہم جو فردر پوڈ کاسٹ کریں گے اس کو آگے فردر ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ جائیں گے. سر ہمیں تھوڑا سا اکنامک آئیڈیالوجیز کے بارے میں بتا دیں، تھوڑا سا اس کا پاسٹ کا بھی ٹچ دے دیں، کون سی کنٹریز کون سا فالو کر رہی تھی، تو آج کا سسٹم کون سا بہتر ہے اور پاکستان میں کون سا بہتر سسٹم چل سکتا ہے یا چل رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اچھا، بتائیں. اس میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو بڑے ٹاپکس ہیں، جی سر. ٹھیک ہے نا، ان بڑے ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی جسٹ اس کو ہم انٹروڈیوس کر جی دیں، انٹروڈیوس ہے. جی تو آگے اگر موقع ملا جی انشاءاللہ سر. چلا تو ہم فردر اس انشاءاللہ کو تفصیل کے ساتھ ایک انشاءاللہ سسٹم کے اوپر دیکھیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کھولیں گے تو آپ کو 20 قسم کی ملیں گی پوڈ کاسٹ. جی سر. تو بات یہ دیر از نو کمپٹیشن، ہم جسٹ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جی سر. تو بڑی اچھی سے اچھی بھی ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی کر رہے جی ہیں، سر. پاکستان کے بڑے بڑے پروفیسر بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا بھی اس میں ایک حصہ ہے، جی سر یہ کنٹریبیوشن ہے، initiative انیشیٹو ہے ہمارا بھی اس میں ہے. جی سر. تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں دیکھیں جی دنیا کے اندر جو ہے نا یہ اکنامک تھاٹس جو ہیں، یہ اکنامک جو آئیڈیالوجیز ہیں یہ صدیوں سے چل رہی ہیں. میں نے بتایا اس میں پلاٹو نے آپ کو میں بتاؤں، پلاٹو نے 360 BC میں جی سر. اسپیشلائزیشن کی بات کی، اچھا. ہیومن Human اسپیشلائزیشن. اس نے کہا کہ جی انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جس کو کام کرنے کی اس کے اندر نیچربلٹی ہے. Ability. آج بھی ہم یہی بات کہتے ہیں. اچھا. ٹھیک بالکل ہے، سر. پھر آگے چل کے آپ دیکھیں جتنا بھی دنیا کے اندر وہ ممالک جنہوں نے اس کو اسپیشلائزیشن کے اوپر کام کیا، جی سر. اور اسپیشلائزیشن کی اب اسپیشلائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک کام کو آپ بہت اچھے طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے. اس کام کو بار بار کرنے سے یو بیکم اے اسپیشلسٹ. Specialist. جب بہت سارے اسپیشلسٹ مل کے ایک چیز کو پروڈیوس کریں گے وہ ول بی ایکسیلنٹ. تو Excellent. دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کے نظام کے اندر آپ دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنی آرگنائزیشن جی سر. وہ جب آؤٹ سورسنگ کرتے امپلائمنٹ دیتی ہیں کسی کو تو پوری دنیا سے بندہ اٹھاتی ہیں، کمپیٹ کر کے اٹھاتی Compete ہیں. کر- ہزاروں لاکھوں لوگ کمپیٹ کرتے ہیں، جی سر. اور ان میں جو بندہ سب سے ٹاپ پہ جاتا ہے، جی سر. اور ٹاپ پہ میں آپ کو بتاؤں جو کمپٹیشن ہوتا ہے 99 اور 100% کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو وہ لاتے ہیں، ان کی مدد سے پھر وہ اپنے سسٹم کو رن کرتے ہیں. تو دیٹس وائی آپ دیکھ لیں گوگل دیکھ لیں کہاں ہے، جی سر. ٹریلین آف ڈالرز ارن کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں فیس بک، آپ کا جو لڑکا ہے جی سر. فیس بک ہے اس کی جو ایسٹس ہیں مارک وہ زکربرگ. مارک زکربرگ کے جی سر. اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن از $1 ٹریلین سے اوپر ہے. جی سر. تو یہ دیکھ لیں کہ حالانکہ وہ کیا ہے، ایک اس نے اپلیکیشن ہی بنائی ہے، Application application ہی بنائی ہے، تو اتنی انکم جنریٹ کی ہے انہوں نے. سر. تو ریزن یہی ہے کہ اگر ہم تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا سسٹم ہے جو ان چیزوں کو پش کر Push کر رہا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر بڑے اکنامک سسٹم رہے ہیں نا، جی سر. جس میں ون آف دیم از کیپٹلزم، جی سر. اور دوسرا سوشلزم ہے، اور بیچ میں ہم اسلام کے والے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اسلام کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، لیکن اسلام اور کیپٹلزم کے درمیان کوئی بہت بڑا گیپ نہیں ہے. تو آگے ہم فردر اس میں جی سر میں وہی پوچھنے والا تھا آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ سر وہی میرا کوشچن ہوگا اس کے بارے میں. تو سر یہ جو کمیونزم ہے اس میں ایک کمیونزم بھی آ جاتا ہے سر، اس کی کیا اپلیکیشن تھی، اور سوشلزم اور کیپٹلزم کی کیا اپلیکیشن ہے سر وہ بھی تھوڑا سا دیکھیں. کیپٹلزم جو تھا نا وہ بیس کرتا ہے پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر، پرائیویٹ آنرشپ، آنرشپ. اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جو گورنمنٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی کو فکس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اگر ان کا جو تھنکر ہے کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے، وہ بڑا لانگ پروسیس ہے چلتے چلتے، جو انہوں نے کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ کہ اگر لوگوں کے پاس لوگوں کو کا جو ہر انسان کے اندر ایک سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر. سیلف انٹرسٹ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اسٹرگل کرے، اکنامک اسٹرگل کرے. ٹھیک ہے سر. تو سیلف اس میں آڈم اسمتھ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر کوئی بچر ہے تو صبح سویرے مارکیٹ کے اندر ٹھنڈ میں آ کے وہ لے کے آتا ہے، یا بیکر سے وہ بیکری کی چیزیں مینوفیکچر کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کو اب خود اس کا سیلف اس کو کیا پروفٹ موٹیویٹ کرتا ہے یہ کریں. تو اگر ہم پروفٹ موٹیو کریں کے لیے، تو اس میں مطلب ہے اگر پروفٹ کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پروفٹ جب ہم انہینس کرتے ہیں تو ہماری سروائیبلٹی بڑھتی ہے، جنریٹ لاٹ آف ویلتھ. لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر ہم پروفٹ موٹیو کے پیچھے سارے لوگ دوڑنا شروع کریں گے تو سارے سسٹم کو کریں گے، ڈسکارڈ کریں گے. ڈسکارڈ کریں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی اگر اس کو کیا کیا جائے، اس کے اوپر کمپٹیشن رکھا جائے.
कंपटीशन अगर फ्री कंपटीशन हो अमंग ठीक डिफरेंट है। प्रोड्यूसर्स जी सर तो ऐसी सूरत में चेक एंड बैलेंस का फुल सिस्टम